اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے، کیا انشورنس اور سود میں فرق ہے؟ جی ہاں، لیکن سود اور انشورنس کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سود کی شرعی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں۔ لغت میں ربا کا معنی زیادتی، بڑھوتری اور بلندی کے ہیں۔ ربا کی بنیادی طور پہ دو اقسام ہیں، ایک کو ربا الفضل کہتے ہیں، دوسرے کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ ربا الفضل وہ زیادتی یا اضافہ ہے جو ہم جنس چیزوں کے دست بدست مبادلہ کرنے سے حاصل ہو، جیسے 1 کلو گندم کے بدلے اگر 2 کلو گندم لی جائے تو اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ ایک دوسری جو اس کی قسم ہے ربا النسیہ، وہ قرض کے اور خصوصی طور پہ کرنسی کے قرض کے حوالے سے ہے، یعنی وہ قرض جو اس شرط پر دیا جائے کہ قرض لینے والا قرض دینے والے کو اصل رقم سے زائد واپس کرے گا۔ اس بارے میں ابو القاسم محمد اصفہانی نے سود کی جو تعریف لکھی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں المفردات فی غریب القرآن میں صفحہ نمبر 187، اصل مال پر زیادتی کو ربا کہتے ہیں، لیکن شریعت میں ہر زیادتی کو ربا نہیں کہتے، بلکہ وہ زیادتی جو مشروط ہو وہ سود ہے۔ شرط کے بغیر اگر مقروض دائن کو خوشی سے کچھ زائد مال دے دے تو وہ جائز ہے، سود نہیں۔ اسی طرح ابو منصور محمد بن احمد الازہری اور منظور الافریقی، اسی طرح الزبیدی، یہ سارے اس بات پہ ایگری ہیں۔ وہ لکھتے ہیں زیادتی 2 قسم پر ہے۔ حرام وہ قرض ہے جو زیادتی کے ساتھ وصول کیا جائے یا اس سے فائدہ بطور شرط حاصل کیا جائے، وہ حرام ہے۔ اور جو حرام نہیں وہ یہ ہے کہ مقروض مدت مقررہ پر اصل رقم پر بطور ہبہ یعنی تحفہ کچھ اضافی مال قرض خواہ کو غیر مشروط دے دے۔ ٹھیک ہے، یہ تہذیب اللغہ الازہری کی ہے، اس طرح لسان العرب ابن منظور افریقی کی ہے، اسی طرح تاج العروس الزبیدی کی ہے۔ تو یہ سب کے اندر یہ تعریف موجود ہے۔ سامعین ذی قدر، بیمہ اور انشورنس جان و زندگی کا ہو یا جائیداد و کاروبار کا، اس میں اصلاً کوئی غلطی نہیں۔ یہ ایک فرد اور انشورنس کمپنی کے درمیان ایسا معاہدہ ہے جس میں فرد اور انشورنس کمپنی کو بالاقساط رقوم جمع کروائے گا جو قرض نہیں ہوگی، بلکہ اپنی معاونت کے وعدے پر دوسروں کی معاونت کے لیے دی جائے گی۔ انشورنس کمپنی فرد کو یہ رقم اس وقت ادا کرے گی جب پہلے سے طے شدہ ضرورت سامنے آ جائے یا مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ کمپنی افراد کی جمع شدہ رقوم کاروبار میں لگا کر سرمایہ میں اضافہ کرتی ہے اور اس اضافی کی ایک شرح لوگوں کی رقوم میں شامل کر دیتی ہے۔ چونکہ اس پورے معاملے میں براہ راست سود، جوا وغیرہ نہیں اور بیمہ ہولڈر نے کمپنی سے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوتا جس میں کوئی شرعی قباحت ہو، اس لیے ہمارے نزدیک یہ کاروبار اصلاً مفید اور شرعاً جائز ہے۔ عام طور پر بیمہ کروانے والے یعنی انشورنس کروانے والے، لائف انشورنس کروانے والے کمپنیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمپنیاں پریمیئر کی جو رقوم ہیں سودی کاروبار میں لگا کر سرمایہ میں اضافہ کرتی ہیں، اس لیے بیمہ ناجائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیمہ کمپنیاں اگر ان رقوم کو سودی کاروبار میں لگاتی ہیں تو اپنے حق استعمال کی بنیاد پر یہ لگاتی ہیں،
اس کی کوئی ذمہ داری اس شخص کو یا بیمہ کروانے والے شخص پر عائد نہیں ہوتی۔ وہ زراعت، تجارت، صنعت اور دیگر جائز منصوبوں میں شرعی اصولوں کے مطابق بھی سرمایہ کاری کر سکتی ہے اور سود، جوا، فحاشی جیسے حرام شعبوں میں بھی کر سکتی ہے۔ اب یہاں جائز و ناجائز کا جو معاملہ ہے وہ انشورنس کمپنی پر ہے۔ انشورنس ہولڈر براہ راست کسی ناجائز کام میں ملوث نہیں ہے۔ اس طرح انشورنس جس معاملے کے لیے کرایا جاتا ہے وہ پیش آ جائے تو جو کچھ ملتا ہے معاہدے کی روح سے دوسروں کی جمع شدہ رقوم سے ملتا ہے، اس لیے بیمہ معاہدے کی روح سے ملنے والے رقوم کا سود قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی فتویٰ صاحب منہاج الفتاوی مفتی عبد القیوم خان ہزاروی نے بھی درج کیا ہے۔